یہ بتائیے کہ آپ یہ توقع کر رہی تھیں کہ یہ سزا سنائی جائے گی اس نوعیت کی، یا آپ کو لگتا تھا کہ وہ بری ہو جائیں گے؟ نہیں امید آپ کو ان سے کوئی اچھے کی امید تو تھی نہیں، یہ تو پتا تھا کہ ظلم ہی ہوگا اور ظلم ہوا ہے۔ دیکھیں، نہ انہوں نے ابھی تک کسی کو بتایا کہ آپ کا قصور کیا تھا، یا تو بتاتے نا کہ آپ نے یہ کیا تھا اس وجہ سے ہم دے رہے ہیں۔ کسی چیز کے بتائے بغیر آپ نے ان کو رکھا اتنی دیر ملٹری کسٹڈی میں، جو بنتا ہی نہیں، اور پھر ان کے اوپر یہ سزائیں دے کے بغیر بتائے کہ اب آپ پہلے اناؤنس کرتے کہ جی نا وجہ سے ہم ان کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ ان سے یہ کام کیا تھا۔ اب کسی کو نہیں پتا کہ کس چیز کی وجہ سے 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنا کر رہے ہیں نا، یہ اتنا ہی اپنے آپ کو اتنا خراب کر چکے ہیں کہ اب ڈر خوف سب ختم ہو گیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں کہ جی انہوں نے فوجی تنصیبات کیا ہے، سارا ملک پاکستان کا ایک ہی برابر ہے۔ آپ نے ان بچوں کو اتنی دیر رکھا، لوگوں کے امتحان ضائع ہوئے، لوگوں کی نوکریاں گئی، آپ نے 1.5 سال ان کو کس چیز پہ رکھا ہوا تھا؟ آپ یہ فیصلہ جلدی سناتے، جلدی ان کو جو بھی دینا تھا کرتے۔ انہوں نے ان کا وقت ضائع کیا، ان کو ذہنی دباؤ میں رکھا۔ شادی شدہ لوگ تھے، بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، ان کے ماں باپ نے کیا تکلیف کاٹی۔ یہ بچے نکل کے، یہ کوئی گونگے بہرے بچے نہیں ہیں، یہ نکل کے بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ اچھا نورین صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ باقاعدگی سے حسان صاحب سے ملاقات کرتی رہیں، ملاقات الاؤڈ تھی، آپ وہ آپ کو کیا بتاتے تھے ٹرائل کے حوالے سے؟ ٹرائل شفاف طریقے سے چلا؟ اور ان کے جو وکیل تھے وہ کیا بتاتے تھے ساری کارروائی کے حوالے سے؟ مطمئن تھے وہ؟ نہیں، حسان کا وکیل کوئی نہیں جا سکا تھا۔ جس دن جانا تھا اس نے اپنی وکالت خود ہی کی تھی۔ اچھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، ہم صرف وہاں پہ بیٹھ کے کھانے کی بات کر سکتے ہیں، اور وہاں کی کوئی وہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے تھے اپنے بارے میں۔ یہ فیصلہ حسان کا اپنا تھا کہ میں اپنی وکالت کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ وکیل بھی ہیں، میں اپنا مقدمہ خود نہیں لڑوں گا، یا ان کو فراہم نہیں کیا گیا کوئی وکیل صفائی؟ نہیں، جس وکیل کا انہوں نے کہا تھا، جن کا وہ پہنچے ہی نہیں تھے۔ اب پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچے تھے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ نہیں پہنچے تو اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں نے اپنا سارا کیس خود ہی کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بہت بڑی خبر دی ہے، کیونکہ وکیل صفائی کے حوالے سے اور شفافیت کے حوالے سے تو خیر اب وہ الگ سوال ہے کہ وہ وکیل کیوں نہیں پہنچے، وہ خیر ان سے پوچھا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب اگلا آپشن آپ لوگوں کے پاس اس سزا کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے آرمی چیف صاحب کے سامنے اپیل کرنی ہے یا براہ راست ہائی کورٹ کی طرف جانا ہے؟ انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جائے گا۔ اب لائرز ہیں، لائرز یہ فیصلہ کریں گے۔ ابھی تو پہلے آئے نا کہ سزا کس چیز پہ دی تھی، دیکھیں وہ قصور بھی تو ابھی پتہ نہیں چلا نا ہمیں کہ کس بنا پہ اتنی بڑی سزا دی ہے۔ دس حسان نے سال نہیں بتایا آپ کو کہ کیا ان کو کہتے ہیں کہ کیا الزام ہے مجھ پر؟ نہیں، آپ کو میں بتا سکتی ہوں، بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، اچھا وہاں ٹھیک پہ ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کوٹ لکھپت میں ہیں، آپ کی ہوئی ہے ملاقات؟ نہیں، ابھی آج ہی گئے ہیں نا، ابھی آج ہی پتا چلے۔ آج تو ہماری ملاقات تھی ملٹری کورٹ میں، وہاں وہ کینسل بھی پتا نہیں تھا، بتاتے تو نہیں ہے اصولی طور پہ۔ تو جب یہ ہمیں بتاتے، ان کو چاہیے تھا ہمیں بتاتے کہ وہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ ہوں، وہ تو ہمیں خبر ملی جب یہ سزائیں ہوئی ہیں تو تب پتا چلا، پھر کسی نے کوٹ لکھپت سے پیغام دیا کہ یہ لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں، انہوں نے نہیں بتایا ٹھیک ہے، یہ اچھا لوگ۔ جی جی ٹھیک ہے، اچھا فائنلی یہ بتائیے کہ کیا بھانجے کو سزا کا مطلب یہ ہے کہ اب ماموں کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری ٹرائل ہوگا ان کا بھی، اور وہ ملٹری کورٹ کے ملزم بن جائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو بھی چاہتے ہیں نا اللہ ان سے کروا نہیں رہا۔ انہوں نے عمران خان پہ جتنا کچھ کیا ہے نا، آپ سوچیں کہ شاید ہی کبھی دنیا میں کسی کے ساتھ ہوا ہوگا۔ کتنے بیہودہ کیسز بنائے، سب ناجائز، اور انہوں نے کیسز کا سامنا کیا۔ انہوں نے ہر کیس، انہوں نے کہا میں کسی طرح نہ اپیل کر کے نکلوں گا۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو میسیجز نہیں، ان کے قیدی نکلے تھے نا جو پہلے سربراہان جن کو پکڑا تھا، یہ ویسے ہی کریں۔ عمران خان نے کہا میں کبھی ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میں سارے کیسز کا سامنا کروں گا، اور میں ان کو، اور وہ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے نورین صاحبہ کا. حسان نیازی کی والدہ نورین نیازی نے حسان کے ٹرائل کے حوالے سے تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. اب ہم بڑھیں گے اگلی سٹوری کی جانب، جو کہ پاکستان افغانستان میں مبینہ دہشت گردوں کے خلاف فضائی کارروائی جو ہوئی اور اس پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے پرعزم ہے اور بارڈر ایریا میں آپریشن کا مقصد پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں سے بچانا ہے. اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر افغان امور ہیں طاہر خان صاحب. السلام علیکم طاہر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صاحب جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، ان کی ملاقات ہوئی وہاں کے سربراہان سے اور حکمرانوں سے. وہاں سے کیا اطلاعات آئیں جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی اور میٹنگ میں کیا چیزیں طے پائیں، کس قسم کی گفتگو ہوئی، کچھ بتا سکیں گے ہمیں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی پروگرام میں. جو پاکستانی وفد گیا تھا، محمد صادق جو دوبارہ پاکستانی خصوصی نمائندہ نامزد ہوئے ہیں، تو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، مولوی عبدالکبیر سے، وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے، وزیر خارجہ امیر خان متقی سے اور وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے، اور اس کے علاوہ 2 ملاقاتیں تاجروں کے ساتھ ہوئی. 2 ملاقاتیں. ٹھیک ہے. تو جتنے بیانات افغانستان سائٹ سے آئے ہیں اور محمد صادق صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ ایکس پہ لکھا ہے، تو اس میں ایک امید ہے تعلقات کی بہتری کا. دونوں سائٹ سے جو میں نے بیانات پڑھے ہیں تو دونوں نے اسی پہ اتفاق بھی کیا ہے کہ اگر کوئی بد اعتمادی ہے تو اس کو دور کرنا ہے، کشیدگی کو دور کرنا ہے. اب ڈائلاگ کا سلسلہ میرے خیال میں تقریباً 1 سال بعد شروع ہو گیا دوبارہ سے. بالکل. تو لہٰذا مذاکرات اور ڈائلاگ سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے. اور میرے خیال میں جو صادق صاحب ہیں وہ 5 سال پہلے سفیر رہے ہیں، 3 سال پہلے خصوصی نمائندے تھے، اب دوبارہ آ گئے. وہ ایک تجربہ کار شخصیت ہے. میرے خیال میں جو وہاں پر بات چیت ہوئی ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور ان کو تھوڑا اختیار بھی دینا چاہیے. ہاں پالیسی سازوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اگر معاملات ہو، کیونکہ افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم افغانستان کے لیے بہت اہم ہیں. وہ حامد کرزئی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جڑواں ہیں اختلافات کے باوجود. تو لہٰذا تھوڑا سا ان جو وہاں پر مفاہمت ہوئی ہے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا، ان کو آگے جانا چاہیے. ان کو نہ بریک لگنا چاہیے اور نہ ان میں کوئی کمزوری آنی چاہیے، کیونکہ دونوں کا اس میں فائدہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا طاہر صاحب، اب یہ جو مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے اور آپ نے بھی کہا کہ درست فرمایا کہ بڑے طویل عرصے بعد شروع ہوا ہے، یہ بڑی مشکلات کا شکار بھی رہا ہے. نہیں شروع ہو رہا تھا، خواہشات دونوں سائڈز پر پائی جاتی تھی، لیکن جو بھی وجوہات تھیں ان کی بنا پر لیٹ تاخیر سے شروع ہوا، لیکن بہرحال ہو گیا. دیر آئے درست آئے.